الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص عمل کرے برا یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو یجد اللہ کو پائے گا بخشنے والا نہایت رحمت فرمانے والا۔ اللہ تعالی نے ہمیں جو اس جہان میں پیدا فرمایا ہے تو اس میں نہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس جہان میں ہمیشہ رہنا ہے، نہ ہی یہ ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے۔ اللہ نے اس جہان کی زندگی کو بھی عارضی اور فانی بنایا ہے۔ اس جہان کی ہر چیز کو اللہ نے عارضی بنایا، فانی بنایا۔ نہ یہاں کا گھر دائمی، نہ یہاں کے کپڑے دائمی، نہ یہاں کی کوئی چیز۔ یہ پوری زمین بھی جو مدتوں سے ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے۔ یہاں کی ہر چیز عارضی، ہم بھی یہاں عارضی ہیں اور یہاں ہمارے اوپر فنا آنا ہے۔ ہماری کوئی چیز بھی نہ رہے گی، نہ ہمارا یہ ناک نقشہ رہے گا، نہ ہمارا یہ وجود رہے گا۔ تو جو چیز عارضی اور فانی ہے اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہاں یہاں اتنا ہے کہ اس جہان کے لحاظ سے جو ہماری ضرورتیں ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے جو معاش ہے اس کا انتظام حسب شریعت لازمی کرنا ہے۔ اصل اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک اور جہان کے لیے۔ اس جہان کی ہر چیز دائمی ہے اور ہر چیز باقی ہے۔ جو وہاں وجود ملے گا وہ بھی دائمی اور باقی ہوگا۔ وہاں کسی کے لیے عذاب ہے یا ثواب ہے وہ بھی دائمی اور وہ بھی باقی ہوگا۔ وہیں کی نعمتوں کے لحاظ سے آدمی اللہ کا محبوب و مقبول ہوگا، وہاں کے عذاب کے لحاظ سے آدمی مردود ہوگا، مغضوب ہوگا۔ یہاں پر اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی نعمتیں ہیں نہ یہ محبوب ہونے کی دلیل ہے نہ مقبول ہونے کی۔ یہاں پر اگر کسی کے لیے مشکلات ہیں یا مصائب ہیں وہ مردود اور مبغوض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہماری ساری فکر اسی جہان کے لیے ہونی چاہیے، ساری ہماری تیاری اسی جہان کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ ہم اس جہان کے لحاظ سے
اپنے اوپر نظر رکھیں کہ اچھا بناتے ہیں یا برا بناتے ہیں. اسی لیے یہاں پر اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانا ہے، مگر انسان ہی گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا بھی طریقہ ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. گناہوں سے پاک صاف رکھنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، پھر اپنے آپ کو اچھے اعمال اور نیکیوں کے ساتھ مزین کرنا ہے، منور کرنا ہے. یہی ہمارے لیے سب سے اہم بات ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر باطنی لحاظ سے کئی خرابیاں ہوتی ہیں جو یہاں پر ان آنکھوں سے محسوس نہ ہوں گی، کیونکہ ان کا تعلق باطن اور روحانیت کے ساتھ ہے، مگر اس جہان میں وہاں پر ضرور یہ سب چیزیں محسوس ہوں گی. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل پہ سیاہ نقطہ آتا ہے. یہ حدیث ہے. اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے پھر وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے پورا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر رین سیاہی آ جاتی ہے ان گناہوں کی جن کو وہ کرتے ہیں. گناہوں کی دل سیاہ ہوتا ہے. بھائی یہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالی نے ان گناہوں کا رنگ سیاہ رکھا ہے، یہ سیاہ ہے. دوسرا یہ جتنے گناہ ہیں یہ سب نجاست ہیں اور گندگی ہے. یہ جتنے گناہ ہیں یہ جہنم کی آگ کا مواد ہیں اور ایندھن ہے. جہنم کی آگ، جہنم کے اندر ہر انسان کو اس کے گناہوں کی بقدر لگے گی اور اس پر بھڑکے گی. یہ گناہ یہ اللہ تعالی کی بے فرمانی ہے. گناہ انسان کو اللہ تعالی سے دور کر دیتے ہیں. گناہ کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا مبغوض ہو جاتا ہے. بغض سخت ترین ناراضگی کی بات. مبغوض اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سخت ناراضگی، سخت ناراضی. میں یہاں بتلاؤں، جیسے یہاں کسی انسان کو دوسرے انسان سے بغض ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں اس سے کتنی دوری ہوتی ہے. یہ میں نے ایسے سمجھایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مبغوضیت اس معنی کے لحاظ سے تو محال ہے، مگر سمجھو کہ اللہ اس بندے سے کس قدر ناراض کہ وہ مبغوض ہوتا ہے. گناہوں سے آدمی مغضوب ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. گناہوں سے آدمی ضال، گمراہ ہو جاتا ہے. یہ گناہ بہت خطرناک چیز ہے، ہمیں ان کی خطرناکی کا احساس ضرور رہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے آنکھ سے تو اسی آنکھ میں گناہ کا مواد آتا ہے. جہاں آنکھ گناہ سے آلودہ ہوتی ہے تو یہ آنکھ یہ چیز آدمی کے دل تک پہنچاتی ہے، اور ادھر سے گناہ کا تقاضا بھی دل سے شروع ہوتا ہے. جب دل خراب ہوتا ہے یہ آنکھ، یہ زبان، یہ کان، سارا کام خراب. اس لیے آدمی جس عضو سے گناہ کرتا ہے اس عضو کے
سیاہ اور خراب ہونے کے ساتھ دل. اب دل کا معاملہ اتنا ہے کہ جس عضو سے بھی گناہ کریں گے وہاں پہنچے گا. ہر عضو کا گناہ تنہا اکیلا اس کا ہی آنکھ ہے. آنکھ سے بد نظری ہوئی، آدمی نے بد نظری کی. یہ تو عام بیماری ہوتی جا رہی ہے. ایک بد نظری ہوتی ہے بھائی، آدمی گلی کوچے میں دیکھتا پھرے، گھروں میں بے پردگی کا نظام. ایک خرابی اس سے بڑی خطرناک جو اس سے زیادہ ابھی پھیل گئی ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر پھر عورتوں کی تصویریں. بس یہ جو بڑا موبائل ہے نا، یہ بس آدمی کے لیے دعوت گناہ ہے. اگر بندے میں تقوی بزرگی ہے تو بندہ اس کی خرابیوں سے بچتا ہے. جوان آدمی، عام جوان لوگ، یہ بچنا بہت مشکل ہے، اس میں تو کوئی خرابیاں کھڑی ہوتی ہیں. شنید ہے کہ بندے سے کبھی بھولے چوکے سے ادھر سے کوئی بٹن لگا، ادھر سے کوئی مصیبت نکل آئی. آدمی کی آنکھ خراب ہے تو آنکھ سیاہ، دل میں اثر. ادھر کان کا معاملہ، جھوٹ سنا، غیبت سنی، وہ جہاں آنکھ میں گناہ کا یہ مواد، وہاں دل میں، سارا کچھ دل میں جا رہا ہے. آدمی کا پورا وجود ہے، کیونکہ دل کے تقاضے ہوتے. دل خراب ہوتا ہے، پھر جتنا دل پہ گناہ کی خرابی آئے گی، دل اسی سے متاثر ہو کر خراب ہوگا. دل میں قساوت آئے گی، دل میں شقاوت آئے گی، دل میں گناہ کی عادت آئے گی، سارا کچھ ہوگا، دل خراب ہوتا جائے گا. جتنا آدمی گناہ کرتا جائے گا، آدمی کا دل اتنی قدر گناہ کی چاہ رکھنا شروع کرے گا. ایک سے ایک خرابی، ایک سے ایک خرابی، ایک سے ایک برائی. ان من جزاء السیئات السیئات بعدہ. ایک گناہ کی سزا یہ ملتی ہے کہ اور گناہ میں بندہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے اپنی حفاظت بہت کرنی ہے. اپنے آپ کو ایسے آزاد نہیں بنانا، بس جیسے دل کہے دیکھوں، جیسے دل چاہے سنوں، جیسے دل چاہے بولوں. جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے سر کے گناہ ہیں، یہ بالوں کی بناوٹ کیسی مردوں کے لیے، کیسی عورتوں کے لیے. ہمارے چہرے میں اور کئی چیزیں موجود ہیں، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری انگلیوں میں، ہمارے وجود میں. ہمارے کپڑے، ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، نیچے ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ پھر تنہا دل کے اپنے گناہ جدا ہوتے ہیں، وہ ان کا تعلق. دیکھو حسد ہے، اس کا تعلق آنکھ سے نہیں. دل والا گناہ، یہ جو حسد والا ہے وہ دل کرتا ہے، بغض یہ دل کرتا ہے. پھر یہ حسد اور بغض یہ آدمی کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں. حدیث میں آدمی کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں. اس قدر یہ خطرناک چیزیں. تو اس لیے کوئی گناہ، بڑے گناہوں کے درجات ہوتے ہیں. تو گناہ آدمی کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، گناہ آدمی کے اعضاء کو سیاہ کر دیتا ہے. گناہ میں ظلمت ہے، گناہ میں تاریکی ہے. دل تاریک ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے. تو ہم اپنے دل کے اوپر نہ، یہ دل خراب ہو گیا کیا بنے گا، دل خراب ہوگی یا کیا بنے گا. ہم میں جو سمجھدار ہیں ان کو کبھی محسوس ہوگا اس معاملے میں میرا دل کافی خراب ہے. پھر طبیعت میں ندامت اور پشیمانی ہو تو بہت ہی پریشان ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کی اس حالت عادت کا کیا کروں، چھوٹتی ہی نہیں ہے. حسد ہے، چھوٹتا نہیں. بغض ہے، چھوٹتا نہیں. دنیا کا حب محبت ہے، چھوٹتی نہیں. دنیا کا حرص ہے، چھوٹتا ہی نہیں. کیسے کروں؟ فلاں چیز کی عادت ہے، چھوٹتی نہیں. بندہ تنگ تنگ سا ہو جاتا ہے، حیران حیران سا ہو جاتا ہے. تو یہ گناہ، یہ معصیت، یہ ظلمتیں ہیں.
باطن کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، دل کے لحاظ سے، آنکھ کے لحاظ سے بھی. جو آنکھ گناہ میں عادی ہوئی، سیاہ ہوئی، اب اس کو اسی گناہ کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے. وہ جیسے نشی نشہ کرتا ہے تو اس کو نشے کی ہمارے محاورے میں کہتے ہیں لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی، چھوٹتی نہیں اس سے. اپنے آپ کو کسی گناہ کا اتنا عادی نہ بنائیں. جو بن گئی ہیں اللہ سے بہت معافی مانگیں 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 مانگیں، پھر وقت آئے گا یہ عادت چھوٹے گی. اور کبھی پھر یہ حالت ہوگی کہ اگر یہ گناہ ہوگا تو توبہ فوراً کرے گا. اصل تو عرض کرنا تھا آج کا مضمون توبہ استغفار کا، مگر تھوڑا گناہوں کے تذکرے میں بات لمبی ہو گئی. جب آدمی توبہ کرتا ہے، جب آدمی نیکی کرتا ہے تو پھر نیکی کی برکت، توبہ کی برکت سے دل سے سیاہی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. دل بالکل صاف ہو جاتا ہے. جب دل صاف ہو جاتا ہے تو نیکیوں سے اب دل منور ہوتا ہے، دل میں نور آتا ہے. یہ اطاعت، یہ عبادت، یہ توبہ بھی ایک عبادت ہے. یہ نور ہے، یہ نور ہے، ان میں روشنی ہوتی ہے. ہمیں دیکھو یہاں محسوس نہ ہوگی مگر وہاں ہوگی. اب بھی اگر ہم کوئی اپنا باطن رکھیں، دل رکھیں، احساس ہم میں پیدا ہو تو ہمیں گناہوں کا بھی پتہ چلے، یار یہ تو کام دل میں خراب ہے، دل کی حالت اچھی نہیں ہے. نیکی سے انشاءاللہ دل میں طمانینت اور سکون اور سکینت. جب اسی طرح ہم لگے رہیں گے تو انشاءاللہ نیکی کی عادت بن جائے گی، نیکی کا شوق پیدا، طبیعت خود بخود بن جائے گی. ہم اپنی عادات نیکی کی بنائیں، ہم اپنی عادت اچھے کاموں کی بنائیں. ہم اپنے آپ کو عادت گناہوں کی نہ دیں، ہم اپنے آپ کو عادت سستیوں کی نہ دیں، ہم اپنے آپ کو عادت بازار گردی کی نہ دیں کہ بس وہی گھوما وہی پھرا وہاں گئے. کبھی ایسے ہوتا ہے بھائی، انسان ہے نا، انسان کا مزاج ہے. دنیا نے تو نظام بنایا ایسے ہے، ہمارے لیے پارک بنائے. پارکوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے ایسی تفریح گاہیں بنائی ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی نیکیوں کا ماحول تو دیا نہیں جاتا ہے. جتنی تفریح گاہیں ہیں، جتنی اسی طرح پارک ہیں، جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ خراب ہے. ہم اپنی عادت ان کی نہ بنائیں کہ جناب ہم یہ کام جا کے کریں. نہ یہاں پر، نہ گھر میں، نہ کچھ. یہ تو ہر جگہ ایسے ہوتا ہے نا، ہر جگہ اب نظام عجیب ہو گیا. پھر کوئی انسان باہر نہ نکلے تو اس کو موبائل کا معاملہ ہے. اس موبائل میں دنیا جہاں کا گند ایسے ہی آدمی کو اپنے ایک کمرے میں ایک بستر میں مل جاتا ہے، ایک جگہ پر مل جاتا ہے کہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی عادت اس میں یہی چیزوں کی بنائی یا عادت بنائی. سنا ہے کہ یہ موبائل میں فٹ بال کا کھیل بھی ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کو میں بتلاؤں نہیں، پھر آپ تو تلاش کرنا شروع کر دیں گے. کئی اور بلائیں ہوتی ہیں، کئی اور. بس بندے نے اس کی عادت بنا لی، بس لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے. کچھ ڈرامے آتے ہیں، ہاں نام ان کا اچھی نسبت سے ہوتا ڈرامہ ہے. وہ کون سا ڈرامہ ہے؟ وہ جو ترکی سے نکلا ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے. وہ بھی دیکھنا جائز نہیں ہوتا ہے، حرام ہے دیکھنا. ہے جو ڈرامہ، پتہ نہیں کیا بلا ہے. وہ بولے گا ہاں ارتغل،
وہ ارتغل پتہ نہیں کہتا ہے ایسی چیز ہے. ایک اور ہوتا ہے گندی چیز ہوتی ہے. اچھا چلو آپ کو نہ بولوں، مقصد یہ ہے اگر یقین جانیے آپ کو موبائل میں اس کھیل کی عادت پڑی، بس آپ جو ہی فارغ ہوں گے بس ایسے نکالنے کی، اس کی ہوئی یہ انسان کی عادت ہے. گناہوں کی عادت نہیں بنانی، نیکیوں کی عادت بنانی. آپ نے سمجھ تو لیا ہے، پہلے بھی معلوم، آج صرف تذکرہ ہوا اعادے کا. ہم یہاں اس جہان کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم اس جہان کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. یہ جہان فانی عارضی ہے، یہ جہان اس میں آخرت بنانے کے لیے پیدا کیے گئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب تک اپنی طبیعت پہ نظر رکھ کر اپنے اوپر قابو نہ پائیں گے کام خراب ہوگا. بہرحال انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں. لمبی پیچھے تک دیکھو، ہر جگہ یہ کام. صرف دن کے دن کو دیکھ لو، آج کتنے کام خراب ہوئے. تو جب آدمی گناہ کرے اللہ سے معافی مانگے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ نے فرمایا جس نے عمل کیا برا یا اپنے اوپر ظلم کیا، چھوٹا گناہ کیا یا بڑا گناہ کیا، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے. بس کرے، بخشش طلب کرتے ہی اللہ کو پائے گا بخشنے والا، پائے گا. عجیب ایک لفظ ہے، عجیب ایک بات. دیکھو آدمی کبھی اس سے اپنے باپ کے معاملے میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے، استاذ کے معاملے میں غلطی، پھر کبھی والد سے سخت ہوتے ہیں. بندہ سوچتا ہے ابا کو مناؤں گا، معافی مانگوں گا، وہ ابا وہ جلدی معاف نہیں کرے گا، وہ معاف کرنے والا نہیں پاؤں گا، وہ مجھے دور سے ہی کہے گا جا نکل جا. کبھی کبھی قریب بھی نہیں آنے دیتا، جا. کبھی حقیقتاً وہ سخت ہوتا ہے، کبھی تھوڑا سبق مزید دینا چاہتا ہے، ہاں، تاکہ اس کو یہ عارضی طور پر آ رہا ہے کیسے. تو یوں نہیں سوچے گا کہ بس جو ہی معافی مانگوں گا تو ابا معاف کرنے والا. یا عجب پیارا لفظ ہے. پھر اللہ سے بخشش مانگے، بس اللہ کو پائے گا بخشنے والا، پائے گا نہایت رحمت کرنے والا. بس ایسی ایسی بات. جب اللہ سے معافی مانگے پوری امید کے ساتھ مانگے. یہی اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اپنے اندر مایوسی نہیں آنے دینی، نا امیدی نہیں آنے دینی. اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے. اللہ معاف فرمانے والے، خود رب فرماتے یجد اللہ غفورا، اللہ کو پائے گا. یہ دیکھو میرے اللہ نے جو بیان فرمایا کیسا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، کیا اس کے اندر حسن موجود ہے. پائے گا اللہ کو بخشنے والا. ہم کبھی اپنے والد کے متعلق یا کسی کا خیال نہیں کر سکتے کہ وہ جی معافی مانگوں گا تو بس اس کو تو فوراً معاف کرنے والا پاؤں گا. کبھی استاذ جی کے بارے میں نہیں سوچو گے کہ بس ادھر معافی مانگوں گا تو بس معاف کرنے والا پاؤں گا. کبھی نہیں ہوگا. جتنا بھی شفیق ہوگا، ہاں، سخت تو ہم جیسا چلو سختی ہوا، یہ جو نرم ہوگا وہ نہیں، کچھ اتنا جلدی معاف نہیں کرے گا. پر اللہ کو پائے گا غفورا، اللہ کو پائے گا رحیمہ. اس لیے جب غلطی ہو بس پورے امید کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ. اور اس میں پھر استغفار بھی ہو، توبہ. استغفار اور توبہ میں پھر یہ ہوتا ہے مغفرت کی دعا اپنے لیے بھی ہوتی ہے اور کے لیے بھی ہوتی ہے، توبہ صرف اپنے لیے ہوتی ہے. تو عادت ہو استغفار دن میں 100 بار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں
اللہ کی طرف توبہ کرو. میں دن میں 100 بار اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں. کسی میں مختلف الفاظ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں 100 بار. اللہ کے نبی کی کتنی عظیم شان ہے. یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اللہ کے ہر نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تو کوئی نہیں مگر اس کے باوجود دن میں 100 بار. اب الفاظ لوگوں توبہ کرو. پھر اپنی بات فرمائی. سبحان اللہ. آپ کی اس بات میں آپ کی اس استغفار میں اتنی باتیں اتنی حکمتیں ہیں. جانتے سب حکمتیں اللہ ہیں مگر جو کچھ معلوم وہ اس پر بھی بندہ حیران. ہمیں کہا گیا توبہ کرو. پھر اپنی بات فرمائی. میں ایسے کرتا ہوں. صبح توبہ کا آپ کا فرما دینا بھی کافی تھا کہ توبہ کرو. بس آپ نے جو فرمایا ہم کریں. پھر اپنی سنت بتلائی, اپنی بات بتلائی, اپنا طریقہ بتلایا. پھر وہ بھی ایک دفعہ نہیں 100 بار. میں اسے کرتا ہوں. کس قدر آپ کی سنت آئی, آپ کا طریقہ آیا. بندہ آپ کے محض حکم پر بھی عمل کرے. پھر آپ کا یہ فرمانا تو بندے کو پانی پانی کر دے. میں ایسے کرتا ہوں. بھائی ہم نے بھی ایسے کرنا ہے. پھر ایک بار نہیں 100 بار. 100 بار 100 بار کم از کم 100 بار ہم پڑھیں. ہم تو زیادہ پڑھیں. آپ کی بات دیکھو کس قدر ہمارے لیے سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی پرکشش طریقہ ہے. پھر بندہ یہ سوچے وہ ذات جو گناہوں سے پاک وہ تب بھی اللہ کے حضور ایسے کریں. تو پھر ہم لوگ تو مجسم گناہ ہیں. مجسم کا معنی ہوتا ہے سر تاپا پورا جسم گناہ ہے. اندر گناہ ہے باہر گناہ ہے. مجسم گناہ ہوں میں. مجسم گناہ ہوں میں. میرے لیے تو کہاں سے کہاں تک بات ہے. پھر آپ کی ذات تو گناہوں سے پاک پھر بھی یہ کیوں استغفار. تو اس میں اللہ کے حضور عبدیت کا اظہار ہے, بندگی کا اظہار ہے. اللہ کے آگے جتنی بندگی جتنی عبدیت اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام کی عبدیت تو سبحان اللہ. آپ کو اپنے لیے سب سے زیادہ صفت عبد کی پسند تھی. تو ہم میں عبدیت بندگی اس میں عاجزی آتی ہے, اس میں تواضع آتی ہے, اس میں میں نہیں آتی. بھائیو کبھی آدمی کے اندر دنیا کے لحاظ سے میں کی بات ہوتی ہے, کبھی دین کے لحاظ سے. دنیا زیادہ ہو تو میں تو میں ہوں, خرابی ہوئی. عبدیت نہیں ہے, نیکی کا شوق نہیں. کبھی دین میں بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں دین میں ہوں, میں بڑا نیک ہوں, میں بڑی اونچی چیز ہوں. مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے صاحب, میں تو گناہ کرتا ہی نہیں. پھر کرتا ہوں تو نیکیاں میری اتنی ہیں, گناہوں پر غالب ہیں, میں کیوں معافی مانگوں. بندگی ہو اللہ کے حضور, بندگی ہو. اللہ کو بڑائی بالکل پسند نہیں ہے. نیکی میں بڑائی ہو سب نیکیوں کو بہا کے لے جاتی ہے. تو توبہ استغفار میں عبدیت پیدا ہوتی ہے. یہ توبہ استغفار کا فائدہ ہے. بندے میں عبدیت, دن میں 100 بار پڑھو, 200 بار پڑھو. اللہ استغفر اللہ, اس کا معنی ہے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں, اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے معاف کر, اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے. تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا, کمتر سمجھے گا, حقیر سمجھے گا. اس میں بندگی آئے گی, اس میں عاجزی آئے گی, اس میں تواضع آئے گی. پھر تو آپ علیہ السلام میں تو عبدیت, سبحان اللہ, عبدیت میں. پھر اللہ کے نبی میں کوئی بات تو ہے ہی نہیں.
تو آپ کے لیے یہ استغفار وظیفہ پھر یہ عبادت کا ہے. وظیفہ ابدیت کا بھی ہوا، وظیفہ عبادت، یعنی یہ آپ کے لیے عبادت ہے، یہ آپ کے لیے عبادت ہے. یہ استغفار ہر کلمے کی اپنی ایک عبادت ہے، ہر کلمے کی بھائی اپنی شان ہے. استغفر اللہ کی اپنی شان ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی اپنی شان ہے. یہ سب شانیں آدمی مرنے کے بعد دیکھے گا. مختلف کلمات کی اپنی شان ہے. الحمدللہ کی اور ہے، اللہ اکبر کی اور ہے، درود کی اور ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہر کلمے کی جدا شان ہے. اس کے لیے یہ جب وہاں پہنچے گا وہاں دیکھے گا، حیران رہ جائے گا، اللہ میں نے یہ کلمہ پڑھا، اس کی تو یہ شان ہے، یہ چیز ہے، یہ اس سے یہ مل رہا ہے، اس سے یہ مل رہا ہے، اس سے یہ مل رہا ہے. سب کلمات. تو خیر بات ابھی فی الحال استغفار پہ چل رہی ہے. تو آپ کے لیے وظیفہ عبادت کا تھا، وظیفہ ابدیت کا تھا. امت کے لیے یہ وظیفہ ان کی تعلیم کے لیے تھا. یہ وظیفہ امت کو اپنی سنت دینے کا تھا کہ میری سنت ان میں آئے، میری سنت پہ چلے. بندے کے لیے اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو یہاں کوئی نہیں ہے بھائی. بس جو آپ کی بات وہی ہم کریں، جو آپ کا طریقہ وہی ہم کریں. اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی سنتیں کیوں دی ہیں؟ ہم کریں کہ امت ہے محبت کرے. ہم امت ہیں، ہم محبت کریں. جب محبت کریں تو آپ کی سنت کو اپنائیں، آپ کے طریقوں کو اپنائیں. دنیا والوں کے طریقوں کو کیوں اپنائیں؟ ان طریقوں کو برے لوگوں کی سنت کہا جاتا ہے، برے لوگوں کا طریقہ کہا جاتا ہے. آپ اپنا طریقہ نبی دے گئے، اپنے عمل سے دے گئے، اپنے حکم سے دے گئے، اپنے ارشاد سے دے گئے، اپنے فرمان میں دے گئے. نبی کا طریقہ قرآن میں موجود، نبی کا طریقہ حدیث میں موجود. ایسے طریقوں سے، ایسے ذرائع سے ان طریقوں کی سنتوں کی دعوت ہے، اشاعت ہے. دنیا جہاں میں دنیا والوں نے جو اپنے طریقے پھیلائے، دیکھو ان کے اشاعت کے کتنے بد طریقے. کوئی بورڈ پہ کھڑا ہے، کوئی گندے اشتہار پہ کھڑا ہے، کوئی موبائل پہ کھڑا ہے، کوئی اس میں کھڑا ہے. وہ خود برے، ان کی اشاعت کا طریقہ برا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سبحان اللہ اپنی سنت کے طریقے جو ارشاد کی شکل میں یا عمل کی شکل میں، وہ قرآن کے ذریعے، وہ حدیث کے ذریعے، اس کا مرکز مسجد، اس کا مرکز مدرسہ، اس کے بیان کرنے والے علماء، طلباء، صلحاء، تبلیغ والے، نیک لوگ کیسے کیسے اللہ نے رکھے. ایسے طریقوں، ایسے ذرائع سے یہ ساری باتیں آئیں. اس کے باوجود امت ہے کہ متوجہ ہی نہیں ہوتی. تھوڑا موبائل دیکھا، اچھا یہ وہ ادھر بورڈ پہ دیکھا کہ یہ کپڑوں کا ڈیزائن ایسے ہے جناب. اس دیکھتی ایک واحیات عورت کی تصویر ہوتی ہے، اس میں یوں کپڑے ہوتے ہیں، وہ یوں وہ نقشے بنا کے کھڑی ہوتی ہے. جناب یہ عورتیں بس مدہوش ہیں، یہ ایسے بنانا ہے، ایسے لینا ہے. ہماری خرابیاں بھی اپنی جگہ پر ہے. تو بھائی اللہ کے وہ تو ایسے ہر سنت کی بات ہے. میں آپ کو استغفار پر اثر بات کر کے اس جزئیے سے بات پھر ذرا آگے مزید بھی چلی جاتی ہے. آپ علیہ السلام نے کیسے ہمیں توبہ کا حکم دیا، پھر اپنی سنت بتلائی، اپنا عمل بتلایا. یہ ہمارے تاکہ ہم خوب اتباع کریں، ہم اس ترتیب پہ چلیں. کیسی عجیب دعوت ہے، کیسی خوبصورت دعوت ہے. یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہم یہ کریں گے. ہمارا دل گناہوں سے صاف ہوگا انشاءاللہ، ہمارے اعضاء گناہوں سے صاف ہو جائیں گے، ہمارے وجود سے گناہوں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، تاریکی ختم ہو جائے گی، اس سے گندگی ختم ہو جائے گی. پھر انسان کا دل اچھا، پھر نیکیوں سے اپنے آپ کو منور کرنا ہے، بندے میں نور ہی نور آوے. تو یہ بات ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار اپنا وظیفہ بنا لینا ہے انشاءاللہ. ابھی ہر روز 2 منٹ 4 منٹ کی دعا
صرف توبہ استغفار کے لیے ہوا کرے، اللہ بخش دے۔ ایوب توبہ کرنے سے، حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب ہے۔ قرآن میں ان اللہ یحب التوابین، تحقیق اللہ محبوب رکھتے ہیں خوب خوب توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ سے صرف یہ نہیں کہ جی گناہ ختم، اللہ کی ناراضگی دور ہوئی، بلکہ اوپر سے بڑھ کر اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ محبوب ہونا بڑی صفت ہے، بڑی اونچی صفت ہے۔ جب محبوب بنائیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ مل جائے گا، بخش بھی دیا، رحمت بھی فرما دی۔ محبوبیت والی بات تو آگے کی، سبحان اللہ، اللہ کتنا عطا فرما دیتی۔ بندہ تو اس لیے بھی توبہ کرے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں، یہ عادت بنا، اللہ ہماری عادت بنا دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔